صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ قاری شریف کتاب الاذان، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ ہے من انتظر الاقامہ، کہ وہ شخص جو اقامت کا انتظار کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان عائشہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سکت المؤذن بالاولی من صلاۃ الفجر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب مؤذن نماز فجر کی اذان کہہ کر خاموش ہو جاتا، اذا سکت المؤذن، جب مؤذن خاموش ہو جاتا، قاما، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے، فرکع رکعتین خفیفتین، تو آپ دو ہلکی رکعتیں پڑھتے تھے، خفیفتین قبل صلاۃ الفجر، صلاۃ فجر سے پہلے، یعنی فجر کے دو فرض جو پڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو ہلکی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، بعد ان یستبین الفجر، یعنی فوراً ہی نہیں کھڑے ہو جاتے تھے، اذان ہوئی اور فوراً دو سنت کے لیے کھڑے ہو گئے، بلکہ بعد ان یستبین الفجر، کہ جب فجر جو ہے وہ اچھی طرح واضح ہو جاتی تھی، مطلب ہے کہ اذان کے کچھ دیر بعد جب فجر کی روشنی ہلکی سی ہو جاتی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے اور دو رکعت نماز سنت جو ہیں وہ اس وقت ادا فرماتے تھے۔ ثم استجع علی شق الایمن، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں کروٹ پہ، دائیں پہلو پہ لیٹ جاتے، حتی یأتیہ المؤذن للاقامہ، یہاں تک کہ مؤذن آپ کے پاس آتا اور جماعت کے وقت کی اطلاع دیتا۔ اب یہاں پہ کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ جس طرح مسجد میں بیٹھ کے نماز کے انتظار کرنے کی فضیلت ہے، اور اتنی دیر انسان مسجد میں بیٹھا رہتا ہے اتنی دیر وہ نماز میں ہی گنا جاتا ہے، اس کو اجر ملتا رہتا ہے، اسی طرح سے اگر کسی کا گھر مسجد کے قریب ہے تو وہ اقامت کا انتظار جو ہے وہ گھر میں رہ کے بھی کر سکتا ہے، یعنی جو نفل ہیں یا سنت ہیں وہ گھر میں پڑھ لے اور اس کے بعد انتظار کرے، اور جیسے ہی اقامت کی آواز آئے تو وہ مسجد چلا جائے۔ جس کے گھر کا فاصلہ اتنا ہے کہ وہ اقامت کے وقت فوراً مسجد پہنچ سکتا ہے تو وہ انتظار کر سکتا ہے۔ اور چیز ایک پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو سنت پڑھ کے دائیں کروٹ پہ لیٹ جاتے تھے، تو ظاہر ہے ہم پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کا قیام جو ہے وہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، اور بعض اوقات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی گھنٹے کھڑے رہتے تھے، ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، پھر اس کے بعد سورہ نساء، یعنی اتنی صورتوں تک پہنچ جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بہت طویل صورتیں ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس میں انسان تھک جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر گھر میں انتظار کرنا چاہیں، گھر انتظار کر سکتے ہیں، اس دوران اگر تھوڑا سا لیٹنا چاہیں، وقت اگر ہے تو لیٹ بھی سکتے ہیں، اور بیٹھ کے کوئی تسبیح کر کے، تلاوت کر کے، جو کچھ بھی کرنا چاہیں اقامت کا انتظار کر سکتے ہیں۔ اگلی حدیث جو ہے، یہ باب ہے بین کل اذانین صلاۃ لمن شاء، کہ جو شخص چاہے ہر دو اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز پڑھ سکتا ہے۔ حدیث ہے 601، اور یہ حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے۔ عن عبداللہ بن مغفل قال، فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کل اذانین صلاۃ، ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ یہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور بین کل اذانین صلاۃ، اور ہر دو اذانوں کے درمیان نماز ہے، یہ آپ نے دو دفعہ فرمایا، بین کل اذانین صلاۃ، بین کل اذانین صلاۃ، اور تیسری دفعہ آپ نے فرمایا ثم قال فی الثالثۃ لمن شاء، تیسری دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جو پڑھنا چاہے، مطلب یہ کہ پڑھنا چاہے تو پڑھے، نہیں پڑھنا چاہتا تو نہ پڑھے۔ لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو سنت موقدہ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ادا کیا کرتے تھے، جیسے فجر کی دو سنت، ظہر کی 4 سنت، اور مغرب کی تو وہ اس کے بعد ہوتی ہیں، اور عشاء کی جو 4 سنت ہیں وہ غیر موقدہ ہیں، اور عصر کی غیر موقدہ ہیں۔ تو جو موقدہ سنتے ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ادا کرتے تھے، اور فجر کی 2 سنتوں کی بہت فضیلت ہے، آگے بھی ہم پڑھیں گے اس کو انشاءاللہ۔ کے علاوہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا تھا کہ مغرب کے وقت بہت کم ہوتا ہے اذان اور اقامت کے درمیان، لیکن صحابہ کرام اس دوران بھی ستونوں کی طرف لپکتے تھے اور نفل پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن فقہ حنفی کے مطابق اس وقت نفل نہیں پڑھنے چاہیے۔ بہرحال وہ بحث ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ تو اس میں بس اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے نوافل، اور جو نہ پڑھنا چاہے وہ نہ پڑھے، یعنی اس میں گنجائش موجود ہے۔ اگلا باب ہے باب من قال لیؤذن فی السفر مؤذن واحد، کہ ان لوگوں کا استدلال جو کہتے ہیں کہ سفر میں ایک ہی مؤذن کو اذان کہنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے
کہ ایک جماعت سفر میں جا رہی ہے اور راستے میں ان کو نماز آئے گی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ہر شخص اٹھ کے اپنی اپنی اذان دے اور پھر نماز پڑھے، بلکہ ایک ہی مؤذن اذان دے گا اور سب کی طرف سے وہ اذان ہوگی اور پھر نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھیں گے۔ حدیث ہے 602، اور یہ حدیث مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ ان مالک بن حویرث کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نفر من قومی، میں اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فاقمنا عنده 20 لیلۃ، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 20 راتوں تک رہے، 20 دن یا 20 راتیں جو ہیں انہوں نے قیام کیا ادھر مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وکان رحیما رفیقا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان اور رحم دل تھے، یعنی بہت اچھا سلوک کرنے والے اور دوستی رکھنے والے تھے۔ فلما رأى شوقنا الى اہالینا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھر والوں کی طرف ہمارا اشتیاق محسوس کیا، قال، فرمایا ارجعوا فکونوا فیہم، فرمایا تو اب تم واپس چلے جاؤ اور اپنے قبیلے میں جا کے رہو، وعلموہم، انہیں تعلیم دو، وصلوا، اور نماز پڑھو، فاذا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت ہو جائے، فلیؤذن لکم احدکم، تو تم میں سے ایک شخص اذان دے، ولیؤمکم اکبرکم، اور تم میں سے جو شخص سب سے بزرگ ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ تو یہ حضرت مالک بن حویرث جو بیان کر رہے ہیں حدیث، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور تھا اور لوگ ابھی نیا نیا دین سیکھ رہے تھے، تو اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کئی جماعتیں آتی تھیں، قبیلوں کے لوگ آتے تھے اور وہ کئی دن آ کے مسجد نبوی میں قیام کرتے تھے، دین سیکھتے تھے، اور پھر اپنے اپنے علاقوں میں جا کے اپنی قوم کو اور اپنے قبیلے کو دین سکھایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کے ایک جماعت کا یہ ذکر ہے جو مالک بن حویرث کے ساتھ آئی تھی، تو 20 دن تک انہوں نے قیام کیا۔ ظاہر ہے انسان تھے، فطری طور پہ پھر انہیں اپنے گھر کی یاد آنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب انہیں اپنے گھر یاد آ رہے ہیں، تو آپ نے پھر انہیں فرمایا کہ اب آپ واپس جائیں اور اپنے قبیلے میں جا کے اپنے قبیلے میں رہیں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو دین کی تعلیم دیں اور نماز قائم کرتے رہو، نماز پڑھتے رہو، اور پھر فرمایا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک شخص اذان کہے اور سب سے بزرگ آدمی تمہاری امامت کرائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو چیز سکھائی کہ ایک تو ان کو تعلیم دو، یعنی جو کچھ سیکھا ہے جا کے ان کو سکھاؤ، یہی اس وقت دین پھیلانے کا طریقہ تھا، اور آج بھی یہی طریقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے کہ ایک آیت بھی مجھ سے سیکھو تو وہ دوسروں کو سکھاؤ۔ تو انہوں نے نماز پڑھنی سیکھی، باقی جو ادب آداب جتنی چیزیں سیکھی تھی، جو فقہ سیکھا، وہ سارا جا کے اپنے قوم کو سکھاؤ، اور خاص طور پہ جو ہدایت دی وہ یہ کہ نماز کی پابندی کرو، وصلو، نماز کا اہتمام کرتے رہو، اور پھر نماز کا جو طریقہ سکھایا کہ نماز کا وقت ہو جائے تو ایک شخص اذان کہے، یہ نہیں کہ سب کے سب اذان کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور امامت کا جو کرائٹیریا بتایا، یا امامت کا جو بتایا، کیا کہنا چاہیے کہ معیار بتایا کہ جو تم میں سے بزرگ آدمی ہو وہ امامت کرائے۔ اچھا، یہ تو ایک شرط ان کے لیے تھی کیونکہ وہ سب ایک ہی طرح کے لوگ تھے، سب اکٹھے آئے تھے، اکٹھا انہوں نے دین سیکھا، اور ان کا جو لیول تھا دین سیکھنے کا وہ ایک ہی تھا۔ ورنہ اگلی حدیث میں ہم جا کے پڑھیں گے کہ امامت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ دین سمجھنے والا شخص کون ہے، عالم بالسنہ، کون شخص ہے جس کو اچھی طرح دین کا علم ہے، جو فقہ کو اچھی طرح سمجھتا ہے، سنت کو اچھی طرح سمجھتا ہے، تو وہ جماعت کرائے۔ اچھا، اب اگر سارے جو ہیں وہ اس میں برابر ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ پھر دیکھا جائے گا کہ اس میں سے قرآن پاک کون صحیح اچھا پڑھتا ہے، قرات کس کی اچھی ہے۔ تو اگر قرات جس کی اچھی ہے ان میں سے، یعنی علم کے لحاظ سے سب برابر ہیں، پھر جو اچھا قاری ہو ان میں وہ جماعت کرائے۔ اچھا، قاری بھی سب برابر ہیں، سب ایک جیسے ہیں قرات میں، تو پھر کون کرائے کہ جو ان میں سے سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ اور اگر پرہیزگاری میں بھی سب برابر ہیں تو پھر یہ آئے گا کہ جو ان میں جو معمر ہے سب سے زیادہ، جس کی عمر زیادہ ہے، جو بزرگ ہے، وہ جماعت کرائے گا۔ ورنہ پہلی چیز جو آتی ہے جماعت کرانے میں، اگلی حدیث میں ہم جا کے پڑھیں گے، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس علم زیادہ ہے۔ تو علم پہلی چیز ہے اور باقی چیزیں اس کے بعد آتی ہیں، لیکن یہاں پہ چونکہ سب علمی لحاظ سے برابر تھے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو بزرگ آدمی ہے وہ تمہاری امامت کرائے۔ تو گویا یہاں پہ جو اصل مضمون ہے اس حدیث کا، جو باب ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اکٹھے ہیں، اکٹھے رہتے ہیں، اکٹھا سفر کر رہے ہیں، تو ایک ہی مؤذن ہوگا، وہ اذان دے گا، اور باقی اس کے پیچھے باجماعت نماز ہوگی، وہ سب پڑھیں گے۔ اچھا، ایک مؤذن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک شخص اور وہی ہر روز اذان دے گا اور کوئی دے نہیں سکتا۔ مقصد کیا ہے کہ
ایک شخص اذان دے. اب ہو سکتا ہے کوئی چند دن ایک دے لے، چند دن ایک دے لے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے 2 مؤذن تھے، حضرت بلال بھی تھے، حضرت ابن ام مکتوم بھی تھے، ہم پڑھتے ہیں، کچھ اور صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سب الگ الگ اذان نہیں دیں گے، ایک ہی شخص اذان دے گا اور سب جو ہیں وہ پھر نماز باجماعت پڑھیں گے. تو سفر میں اگر ہیں تو بھی مؤذن ایک ہو اور سب نماز پڑھیں، اور حضر میں ہیں تو تب بھی. حضر میں تو ہم ظاہر ہوتا ہی ہے کہ مسجد کے اندر ایک شخص اذان دیتا ہے اور باقی نماز پڑھتے ہیں، تو سفر کے لیے بھی یہی اصول ہے. تو آج کی جو حدیث سے اس سے ہم نے ایک بات تو یہ سیکھی کہ نماز کا انتظار جو ہے گھر میں رہ کے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر وقت زیادہ ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، جو کوئی پڑھنا چاہے، نفل پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ کہ سفر میں ہوں گے تو ایک مؤذن جو ہے وہ اذان دے گا اور سب نماز باجماعت اس شخص کے پیچھے پڑھیں گے جو علمی لحاظ سے ان میں فوقیت رکھتا ہے یا عمر کے لحاظ سے ان میں فوقیت رکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.